آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ نوح نے عرض کی میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے کہ جس کے مال اور اولاد نے اس کے نقصان ہی کو بڑھایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ہرگز ود، سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا۔ گزشتہ کل ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ ہم سماعت کر چکے تھے۔ آج صرف یہ سماعت کر لیجیے کہ ود اور سوا وغیرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ان بتوں کے نام ہیں کہ جنہیں وہ پوجتے تھے۔ ان لوگوں کے بت تو بہت تھے مگر 5 بت جو تھے ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے، اس لیے بطور خاص ان 5 کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا۔ ود بت جو تھا یہ مرد کی صورت پر تھا، سوا یہ عورت کی صورت پر، یغوث یہ شیر کی شکل میں، یعوق یہ گھوڑے کی شکل میں، اور نصر جو ان کا بت تھا یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے اور مشرکین کے قبائل میں سے ایک نے ایک بت کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں اہل عرب نے اپنے لیے معبود بنا لیے۔ چنانچہ ود یہ بنی کلب، اب یہ دیکھیں عرب میں جو قبیلے تھے ان کے نام بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ ود قسم کا جو بت تھا بنی کلب کا بت تھا جو دومت الجندل کے مقام پر عرب میں رکھا ہوا تھا۔ سوا بنی حذیل کا بت تھا، یعنی ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت کو خاص کر لیا تھا، یہ ہمارا ہے۔ یغوث بنی مراد کا بت تھا، اور پھر بنی غطیف کا جو سبا کے پاس جوف میں تھا، اور یعوق ہمدان کا بت تھا، اور نسل ذوالقلع کی آل حمیر کا بت تھا۔ یہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت لے لیا تھا۔ اور بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ بھی لکھا کہ یہ جو ود اور سوا تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 2 نیک آدمیوں کے نام تھے، ود اور سوا۔ جب وہ یہ دونوں نیک آدمی وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جس جگہ پر یہ نیک آدمی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کرتے تھے، وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا لیکن اس کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور اب جو بعد میں آنے والی نسل تھی ان کے پاس علم بھی نہیں تھا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ اسی لیے ہماری شریعت میں کسی بھی پیر کی بھی تصویر گھر میں لگانے کی اجازت نہیں، دکان میں بھی لگانے کی اجازت نہیں۔ یہ ہوتا ہے آگے چل کر پھر لوگ اس طرح کی حرکتیں جیسے وہاں سے چلا تھا، اسی لیے ہماری شریعت میں سختی سے منع کیا گیا کہ گھروں میں تصویر کا لگانا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اسی لیے تصویروں سے منع کیا گیا۔ اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے وہ بت نہیں پہنچے
بلکہ ان بتوں کے نام پہنچے۔ کیوں؟ کہتے ہیں عرب والوں نے ان ناموں کے بت جو تھے وہ بعض میں تراش لیے اور ان کی پوجا کرنے لگ گئے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا، یعنی جس وقت آپ کشتی میں تھے، تو اس وقت مفسرین فرماتے ہیں کہ طوفان کے زمانے میں دنیا تہس نہس ہو گئی تھی، تو یہ بت کس طرح پانی میں باقی رہ سکتے تھے؟ جب وہ باقی نہیں رہے تو اہل عرب کی طرف یہ کس طرح منتقل ہو سکتے تھے؟ یہ سوال بھی ہے، اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان بتوں کو اپنی کشتی میں رکھ لیا ہوگا، کیونکہ اللہ کا نبی تو ہمیشہ بت شکن ہوتا ہے، بتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، اور کبھی بھی اللہ کا نبی وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ اپنے ساتھ کشتی میں ان بتوں کو بھی رکھ لیا ہو۔ تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہوئے انہیں اپنی کشتی میں رکھ لیا ہوگا، لیکن اس کا جواب جو ہے حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ود اور سوا وغیرہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے، اور بعض مفسرین نے کہا یہ پانچوں جو تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے، اور یہ بہت عبادت گزار تھے۔ دو کا تو نام لکھا حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ود اور سوا جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام، اور یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غم زدہ ہوئے، یعنی پریشان ہوئے، غم لاحق ہوا کہ یہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان نے یہ چال چلی کہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم غمگین ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جیسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے۔ لوگوں نے کہا ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی چیز ہو، یہ چیز ہمیں پسند نہیں۔ شیطان نے پھر دوسرا حربہ استعمال کیا، اس نے کہا کہ چلو سامنے نہ رکھو، میں تمہارے لیے لیکن یہ مجسمہ ان کی شکل کا بنا دیتا ہوں، پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دینا۔ لوگوں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، مسجد کے کونے میں رکھ دیں گے، اور جب اس کی یاد آئے گی تو اس کی تصویر کو دیکھ لیں گے تو ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ مفسرین محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی۔ جب پانچوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی، اور پھر ایک وقت گزرتا رہا کہ ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے پھر اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جنہوں نے ان لوگوں کو جو اب یہ بتوں کی پوجا جنہوں نے شروع کر دی تھی، ان لوگوں کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت پرستی شروع ہوئی تھی اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی، پھر آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، لیکن کیا ہوا پھر قرآن آگے خود بتاتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے رئیسوں کی وہ بات بیان کی کہ جو انہوں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہی تھی، جو ابھی آپ نے سماعت کی کہ اپنی قوم کے رئیس مالدار لوگوں نے اپنے جو نچلا طبقہ تھا اس کو کہا تھا ان بتوں کو نہ چھوڑنا، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک مالک اس قوم کے جو رئیس سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور ایک معنی یہ کہ یہ بت جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنے ہیں، اور دوسرا معنی اس طرح کیا کہ قوم کے رئیسوں نے بتوں کی عبادت کا حکم دے کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ قوم میں سے اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، تب آپ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے میرے رب تو بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی گمراہی میں مزید اضافہ کر
تاکہ یہ جتنے زیادہ گمراہ ہوں گے تو تو انہیں مزید سخت سے سخت عذاب دینا، کیونکہ یہ اس میں زیادہ ملوث ہیں اور اب انہیں ایمان لانے کی توفیق بھی نہ دے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا۔ حضرت مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا کلام جو تھا وہ ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح نے میری بارگاہ میں ان کی بربادی کی دعا کی، تو فرمایا کہ وہ دعا، ان کی بربادی کی جو دعا کی گئی وہ قبول ہوئی، اور یہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت میں عذاب قبر کا بھی بتایا گیا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس آیت سے کیسے ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب حق ہے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہونے کے بعد فوراً آگ میں داخل کر دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو یہاں قیامت والی آگ کا ذکر نہیں کہ وہ تو قیامت والے دن، بلکہ طوفان نوح جو آیا اور وہ سب غرق ہو گئے، تو جیسے غرق ہوئے تو انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جہنم کی آگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس آگ میں تو کفار قیامت کے دن ہی داخل کیے جائیں گے اور ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض گناہگار مسلمانوں کو یا کفار پر ہونے والا عذاب جو قبر کا ہے وہ زمین میں دفن ہونے پر بھی موقوف نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس کو بھی اگر چاہے کسی کے یعنی پیٹ میں چلا گیا ہو، کوئی شخص پانی میں ڈوب جائے یا پھر آگ میں جل جائے، اسے درندے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں نوچ نوچ کر، تو وہیں اس کا عذاب اگر ہے تو اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مفسر نے لکھی کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ زمین میں دفن ہونے پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ جس انسان کو عذاب ہونا ہے جہاں بھی مرے اور مرنے کے بعد اس کا جسم کہیں پر بھی ہو، فرمایا اسے عذاب ہوگا، کیونکہ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے کہ جو مرنے کے بعد ہو، چاہے مردہ زمین میں دفن ہو یا نہ ہو۔ اس عذاب کو عذاب قبر اسی لیے کہتے ہیں کہ زیادہ تر مردے جو ہیں وہ زمین میں ہی دفن ہوتے ہیں، اس لیے اسے عذاب قبر کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت آموز آیتیں ہیں کہ ہم میں سے بھی جو بھی گناہگار ہیں ان کے لیے اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ یاد رکھنا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ ہماری دنیا میں ہی گرفت نہ فرما لے، جیسے کہ ان کی گرفت کی گئی، اور قبر و آخرت کے عذاب میں ہمیں بھی مبتلا کر دیا جائے۔ اور اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا اور کفر کی حالت میں موت واقع ہوئی تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے۔ تو میں ایک آیت کریمہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، اللہ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ کہ جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ہمیں بھی یہ آیت کریمہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے اور سابقہ جو گناہ ہو گئے اس سے توبہ کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک یہ مضمون تھا، آگے جو ہے
اب آپ نے جو دعا کی تھی وہ ذکر کر کے انشاءاللہ کل ہم اس کا وقت مکمل ہو گیا، یہ مکمل کریں گے سورت کا۔ اور اب آپ نے ایک اور دعا مانگی کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا اس علم کو آپ نے پیش نظر رکھتے ہوئے کہ روئے زمین پر کافروں کو بالکل ایک کو بھی نہ چھوڑنا، تاکہ ان کی جو آنے والی نسل ہے، یعنی یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین مستقبل کا بھی اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے، اور وہ کیسا علم غیب تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کافر میں سے کوئی ایک بھی بچا اور ان کی جو اولاد بھی وہ جنیں گے تو وہ بھی کافر اور بدکار ہی ہوں گے، اس لیے کسی کو بھی نہ چھوڑنا۔ اسی لیے وہ طوفان نوح میں سارے غرق کر دیے گئے، کوئی روئے زمین پر کافر نہ بچا۔ یہ آپ کی اپنی قوم کے ان بت پرستوں کے لیے بددعا تھی کہ پھر وہ سارے غرق ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اسے سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری قبر کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما، گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل فرما۔ رب کریم یا اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما یا رب العالمین۔ قرآن پاک کی برکت سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری تمام حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے ہمارے مرحومین ہیں سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ محمد عمران صاحب کا انتقال ہوا، رب کریم ان کی بے حساب مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، قبر کے تمام منازل ان کے لیے آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔